الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 28 سورہ حشر کے اندر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ایک آیت نازل فرمائی جس کا تعلق ایثار کے ساتھ ہے. تو دوسروں کے لیے سب کچھ مہیا کر دینا یا اپنا حق چھوڑ دینا اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا. دراصل آج 3 خرابیاں اور 3 اس کے حل، ان چیزوں پر بات ہوگی. ہمارے ہاں عام طور پر رویہ آدمی کا ناقابل برداشت ہوتا ہے. بظاہر اگر آپ دیکھیں گے تو بعض لوگ آپ کو صف اول کے مقتدی نظر آئیں گے. ہر سال حج میں بھی جائیں گے اور رمضان میں عمرہ کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، نماز بھی ادا کریں گے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی رویے کا ہے کہ اکثر لوگ اخلاقی رویہ درست نہیں رکھ پاتے. ایسی بے ضابطگی رویوں کے اندر آ گئی ہے کہ آدمی اس رویے کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کی عبادات اور اس کا رویہ آپس میں کنیکٹ ہی نہیں ہو سکتا. دیکھنے والے جب اس کے رویے کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو پہلی صف میں آ کر عبادت کرتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو ہر سال رمضان میں عمرے کے لیے جاتا ہے، یہ وہی ہے جو حج کے لیے ہر سال کوشش کرتا ہے. اخلاقی رویہ اتنا برا اور بگڑا ہوا ہوتا ہے کہ عبادات اور رویے آپس میں ملاپ نہیں کھاتے، میچ نہیں ہو پاتے. میں اس کو ایک اور انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہر انسان کی زندگی کے 3 پہلو ایسے ہوتے ہیں جو لازمی طور پر پیش آتے ہیں. خصوصاً نوجوانوں میں وہ تینوں کے تینوں پہلو
ایک بڑی حد تک پائے جاتے ہیں۔ ایک ہماری زندگی کا جو وقت ہے، جو زندگی گزارنے کا پیریڈ ہے، ٹائم ہے، وہ گھر بار کے ساتھ ہے، اور نوجوان ہیں تو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے ساتھ ہے، اور اسی طرح پھر گھر کے ساتھ ساتھ وہ زندگی، اگر کوئی آدمی جاب کرتا ہے تو وہ دفتری لائف بھی ہے۔ یہ پہلی ایک زندگی گزارنے کا جو آدمی کا سابقہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، جس میں گھر بار، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور دفتری لائف، یہ تین چیزیں اس کو پیش آتی ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ اپنے گھر بار کے لیے سودا سلف لینے جائے گا، دفتر اور کالج اور یونیورسٹی کے لیے جائے گا، تو ایک اس کی دورانیہ سڑک کی زندگی بھی ہے۔ وہ راستے سے گزر کے جائے گا، موٹر پہ، بائک پہ، کار پہ، پیدل جائے گا، تو سڑک کی زندگی کا اس کی زندگی میں ایک بڑا حصہ ہے۔ اور تیسرا اس کی زندگی کا ایک بڑا دورانی یا ابلاغی زندگی کا ہے، غیر حسی رابطہ، موبائل فون کے ذریعے رابطہ کرنا، کال کرنا، ایس ایم ایس کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ رکھنا، کسی سے بات کرنا، یہ تیسرا اس کی زندگی کا ایک طریقہ ہے جو اس کی زندگی میں لازم ہے۔ گھر کے اندر آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان سارے رشتوں سے ملاقات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسی بہترین بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اس کے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہو۔ یعنی معیار آپ نے یہ نہیں کہا کہ باہر لوگوں کے ساتھ بڑا خوش ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑا بہترین ہو، اس کی عبادات، اس کی طہارت، اس کی ریاضت کا معیار بلند ہو، اس چیز کو مدار نہیں بنایا۔ فرمایا بہترین وہ ہے، اچھا شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو۔ آج ایک نوجوان اپنے دوست کے لیے کتنی محبت رکھتا ہے اور اپنے والد کے لیے کتنی رکھتا ہے، یہ ہمیں سامنے ہے۔ دوست کے ساتھ جب جائے گا تو اس کے چہرہ کھلا کھلا، اس کے اخلاق اچھے، وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے بات کرے گا۔ لیکن اگر جب باہر بیل بجی، دوست نے بلایا، اسی وقت والد نے آواز دے دی کہ بیٹا ادھر آؤ، تو ماتھے پر تیوری چڑھا لی اور ناراض ہونے کے لیے کوشش کی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ہے کہ آدمی کا رویہ اور اخلاق اپنے دوست کے ساتھ تو بہت بہترین ہوگا، لیکن اپنے باپ کے ساتھ اس کا رویہ بہتر نہیں ہوگا، اپنے باپ کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوگا۔ رات کے آخر پہر میں بھی دوست اگر میسج کرے، کال کرے، تو اس کے لیے رابطے کی اجازت ہے، وہ موبائل کھلا ہوا ہے اور کال سنی جا سکتی ہے۔ اگر والد کا فون آ جائے، ایس ایم ایس آ جائے، تو اس کو سکپ کر دیا، اس کو ہٹا دیا۔ یہ آدمی کا وہ رویہ ہے، وہ اخلاق ہے جو اس کے گھر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح وہ دفتر میں جاتا ہے، وہاں جاب کرتا ہے، تو اس کے باس کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ کیسا رویہ اور اخلاق رکھتا ہے۔ اگر وہ خود سربراہ ہے، اس کے ماتحت لوگ ہیں، تو اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ ہمارے ہاں میں ملاپ نہیں کھاتا عبادات میں اور ہمارے معاملات میں، یہ عبادات اور ہمارے اخلاق میل نہیں کھاتے۔ عبادات میں تو ہمارے ہاتھ سے تسبیح کبھی چھوٹتی نہیں ہے، عبادات میں باجماعت نماز نہیں چھوٹتی، عبادات میں روزہ کبھی نہیں چھوٹتا، عبادات میں ہر سال کا عمرہ اور سالانہ حج نہیں چھوٹتا، لیکن معاملات میں ہم سے ہمارے ماتحت کام کرنے والا ملازم خوش نہیں ہے۔ ہم اس کے سامنے
عفریت بن جاتے ہیں، ایک بہت بڑے جن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، روپ دھار لیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی کا ایک اہم ترین جز اسٹوڈنٹ لائف ہے، پڑھنے پڑھانے کی زندگی ہے، اس میں کئی لوگوں کے ساتھ سابقہ اور واسطہ پڑتا ہے۔ اب ہمارا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہر نوجوان کو پیش آتی ہیں۔ گھر بار کی زندگی میں اس کا رویہ کیسا، ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ، اگر وہ جاب کرتا ہے تو دفتر میں، اگر وہ خود سربراہ ہے دفتر کا تو اس کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویہ کیسا، اگر وہ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو کالج یونیورسٹی میں اساتذہ کے ساتھ اور اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ زندگی میں ہر بندے کو یہ معاملہ پیش ہے۔ دوسرا، ہر انسان کو جو اہم ترین کام پیش آتا ہے، جو اس کے اخلاقی رویے کو بحال کرتا ہے یا مدد کرتا ہے یا اخلاقی رویے کی جانچ کا ذریعہ ہے، وہ اس کی سڑک لائف ہے، روڈ لائف ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر بازار تک سامان لینے جاتا ہے، وہ اپنے گھر سے نکل کر اپنے دفتر تک جاتا ہے، وہ اپنے گھر سے نکل کر اپنے کالج یا یونیورسٹی تک جاتا ہے۔ اس دوران کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے ہاں تہذیب تھی، تمدن تھا، اخلاق تھے۔ بس میں یا گاڑی میں جب سوار ہوتے تھے تو خواتین یا بزرگ اگر سوار ہوتے تھے تو نوجوان اپنی سیٹ چھوڑ دیتے تھے۔ اب تو ایک مزاج کی عجلت ایسی ہے، مزاج کی تیزی ایسی آ چکی ہے کہ اگر روڈ پر جا رہے ہیں اور خواتین سامنے آ گئے تو کوئی دوسرا راستہ دینے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اگر 4 سال کا، 3 سال کا آگے آ گیا، یا ایک بزرگ بوڑھا 80 سالہ 70 سالہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے روڈ کو کراس کرنے کے انتظار میں ہے تو اس کو کھڑے کھڑے 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ ہماری اخلاقی گراوٹ اس حد تک ہو چکی ہے، ہم میں سے کوئی بھی بندہ کچھ دیر کے لیے رک کر اس کو روڈ کراس نہیں کرواتا، یا کچھ گاڑیاں رک کر راستہ خالی نہیں کرتی کہ وہ گزر جائے۔ اسی طرح بالفرض اگر کبھی حادثہ ہو جائے، 2 گاڑیوں میں ٹکر ہو جائے، تب بھی اخلاقی گراوٹ اتنی ہے کہ جو طاقتور ہے ان میں سے، جو بڑی گاڑی والا ہے، جس کا رعب داب زیادہ ہے، وہ دوسرے کے اوپر اس قدر فورس کرے گا، اس پہ اتنی دباؤ ڈالے گا جتنی اس کی استطاعت میں ہے، جتنی اس کی طاقت میں ہے اتنا اس پر دباؤ ڈالے گا۔ مارنے کی طاقت ہے وہ مارے گا، گالم گلوچ کی طاقت ہے، وہ گاڑی اترتے ہی فوراً گالم گلوچ شروع کرے گا۔ اب جب یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ قصور کس کا تھا، میرا تھا یا اس کا تھا، غلطی کس کی تھی، یہ دانستہ ہوا یا نادانستہ ہوا۔ یہ سڑک لائف، روڈ لائف پہ اب آدمی جب گھر سے نکلتا ہے اور صحیح سالم واپس آ جائے بغیر کسی کے روکے ٹوکے تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے کہ آج کا دن بڑا اچھا گزرا۔ ہم نے مغرب کی خامیوں کو تو بڑا اپنا لیا، ان کی خامیاں ہمارے پاس آ گئیں۔ جانوروں کے ساتھ پیار کرنا، کتوں کے ساتھ پیار کرنا، زناکاری کرنا، بدکاری کرنا، بے پردگی کرنا، عورتوں کو گھر کی 4 دیواری سے نکال کر دفتروں اور آفس میں بٹھانا، یہ ساری ان کی بدکاریاں ہم نے لے لی، ان کی برائیاں لے لی، ان کی خوبیاں نہیں لی۔ ان کی خوبیوں میں لائن بنا کر اپنے نمبر کا انتظار کرنا بھی۔ وہاں روڈ پر اگر جانور بھی گزرنے والے ہوں تو وہ اپنی گاڑیاں روک دیتے ہیں، سارے اس کو راستہ دیتے ہیں۔ یہ ہماری دوسری بڑی برائی ہے، دوسری بڑی اخلاقی گراوٹ ہے، اور اس میں نوجوان سارا دن روڈ پہ جاتے ہیں، چیز لینے جاتے ہیں، دینے آتے ہیں، کالج جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں۔ اور تیسری بڑی اخلاقی برائی جس کا اب طوفان بدتمیزی ہو چکا ہے، وہ ہے ابلاغی ذرائع۔ ابلاغی ذرائع، کال کرنا، فون کرنا، ڈیجیٹل ڈیوائسز کا استعمال، یہ جتنا فائدے مند ہے اتنا ہی نقصان دہ ہو چکا ہے۔ غیر حسی رابطہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ سامنے آدمی نہیں ہوتا، ہماری کال اس کے پاس جا رہی ہے،
ہمارا SMS جا رہا ہے، سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں وہ اس پہ اپنی پوسٹ کر رہے ہیں. یہ اس قدر بڑھ چکا ہے ہمارے ہاں اور اس کا استعمال بھی ہے. حالانکہ جدید ایجادات یا جدید ٹیکنالوجیز اگر تربیت یافتہ اور اصلاح یافتہ معاشرے میں آئیں تو وہاں راحت کا سبب ہے. اور جس معاشرے کی تربیت نہ ہو، جس معاشرے کی اصلاح نہ ہو، تو وہاں یہ ڈیوائسز، وہاں یہ سمارٹ فون سوہان روح بن جاتے ہیں. ضابطہ اخلاق نہیں ہے، استعمال کا ضابطہ نہیں ہے، ہمارے پاس قوانین نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ کسی کے دروازے پہ جائیں تو 3 بار دروازہ بجائیں، 3 بار دروازہ کھٹکھٹائیں. اگر وہ نکل آئے تو آپ کی بات سن لے، اگر وہ نہیں آتا تو آپ چپ کر کے چلے جائیں. ہم جس کو کال کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ نہیں دیکھتے کہ اب یہ اوقات نماز ہے یا نہیں ہے، دوسری چیز یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کے آرام کا وقت ہے یا نہیں ہے. دوپہر کو 3 بجے لوگوں کے فون آتے ہیں، جب ہر ایک کو پتہ ہے تقریباً 90% ملک جو ہے اس وقت آرام کرتا ہے. پھر غیر اخلاقی ذرائع ایسے استعمال کیے جائیں گے، میسیجز میں، SMS میں، کال میں. استعمال کا طرز اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ سے اپنی بات شروع کر دے گا، پوچھے گا بھی نہیں آپ مصروف ہیں یا نہیں ہیں، مجھے 2 منٹ چاہیے، کال کرنی ہے، آپ سے بات کرنی ہے. یہ ذرائع ابلاغ جو فائدے مند تھے ہمارے لیے کہ پہلے بندہ یہاں سے کراچی جاتا دوست کو ملنے کے لیے، اب یہاں بیٹھ کے آن لائن اس کے ساتھ بات کر سکتا ہے. پہلے یہاں سے خط لکھ کر بھیجتا، کئی دن بعد پہنچتا، اب 2 منٹ میں کال کریں بتا دیتا ہے فلاں بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی فوت ہو گیا. جو راحت کا سامان تھے، جن سے فائدہ حاصل کیا جانا، انہیں زحمت کا سامان بنا دیا، سوہان روح بنا دیا گیا. یہ 3 چیزیں ابلاغیات جو ہیں، یہ 3 ذرائع، یہ سب سے بڑی برائیاں ہمارے اندر ہیں. اور خصوصاً بڑی عمر کے لوگوں نے تو اپنا وقت گزار دیا. ابھی اصل نوجوانوں کا کام ہے. جیسے فزیکل رابطہ ہوتا ہے، بندہ سامنے ہو، جب اس کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے تو اس کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اقدار کو دیکھا جاتا ہے، اس کے وقت کو دیکھا جاتا ہے. اور یہی چیز سمارٹ ڈیوائسز کے اندر بھی ہے. اور اس کے استعمال کی ایک کھلی بات بتاؤں، اس کے پیمانہ کیا ہے، اس کے اچھے اور برے ہونے کا. ہم میں سے سارے لوگ جب بھی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دیر اطمینان والی زندگی، سکون والی زندگی، چین والی زندگی گزار لیں، تو کیا ہم اپنے سمارٹ ڈیوائسز بند کرتے ہیں یا آن کرتے ہیں؟ ہم اپنی سمارٹ ڈیوائسز، ڈیجیٹل ڈیوائسز سوئچ آف کر دیتے ہیں، موبائل بند کر دو بھائی، اتنی دیر ہم اطمینان حاصل کر لیں، اتنی دیر سکون حاصل کر لیں، کسی کی کال ڈسٹرب نہ کریں، ہم پریشان نہ ہوں. یعنی اطمینان اور سکون کے لیے ہم موبائل بند کر دیتے ہیں، اور کھولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے اطمینانی آ جائے گی، بے سکونی آ جائے گی، پتہ نہیں کس کس کا فون آ جائے، وہ کیا کیا بات کر جائے. یہ 3 اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہیں، اور ان تینوں کا حل ہے. سب سے پہلا حل قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی، سورہ حشر کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ ایثار کرنا سکھایا جائے. اپنی اولاد کو، بڑوں کی عمر تو گزر گئی، اپنی اولاد کو بچپن سے ایثار سکھایا جائے. ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان ہے، ایثار نہیں سکھایا جاتا. بچپن میں باپ دیکھ رہا ہوتا ہے ایک بیٹا اپنی چیز کھا کے، اپنی ٹافی بسکٹ کھا کے اپنی بہن سے چھین لیتا ہے، اپنے چھوٹے بھائی سے چھین لیتا ہے، اور باپ اس کو کچھ نہیں کہتا. ایثار نہیں سکھاتا کہ اپنے حق کو ہوتے ہوئے چھوڑ دینا، یا اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا، اس چیز کو نہیں سکھایا جاتا. اور یہی چیز پھر میراث کے اندر آتی ہے. جو بچہ بچپن سے بہنوں کا حق چھین چھین کے کھاتا ہے، ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ میراث چھین کے کھا جاتا ہے، وہ میراث کو ہڑپ کر جاتا ہے. اور بعض، یقین جانے ایک بڑا سخت لفظ استعمال کرتا ہوں، بے شرم ایسے بھی ہیں
جو واضح کہتے ہیں بہن کو کہتے ہیں بھائی چاہیے یا مال چاہیے آپ کو، میراث چاہیے ابا کی یا بھائی چاہیے، حالانکہ وہ اس کا حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے اپنی اولاد کو ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے ایثار کرنا۔ ایک جگہ تھے ایس کریم پارلر پر، ایک بچہ جو ہے اس نے اپنا ایس کریم کھا لیا، اپنے چھوٹے بھائی کا ایس کریم چھین کر کھا لیا، اس کا باپ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی نے جا کر انہیں کہا کہ اب چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنے بچے کو ڈانٹتے، وہ حق چھین رہا ہے، بچپن سے کسی کا حق مار رہا ہے، ناجائز طریقے سے دوسرے کا حق چھین رہا ہے، اور آپ اس بات پر مسکرا رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں فخر کے ساتھ اپنے دوستوں کو بندہ بتاتا ہے میراث میں میرا اتنا حصہ بنتا تھا، میں نے اتنا لے لیا پورا کا پورا، یا اس بات پہ فخر کر رہا ہوتا میں نے اتنا زیادہ لے لیا، اپنے بھائیوں کو بے وقوف بنا کر۔ کبھی اس بات پر نہ شکر کرتا ہے نہ اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں نے ایثار سے کام لیتے ہوئے اپنا حصہ چھوڑ دیا، میں نے کہا میرے بھائیوں کو مل جائے، میری بہنوں کو مل جائے میرا حصہ۔ فخر کس چیز پر کرتے ہیں؟ چھیننے پر، زیادہ وصول کرنے پر فخر ہے، اپنا حق چھوڑنے پر فخر نہیں، اس لیے کہ ایثار نہیں سکھایا گیا، بچپن سے تربیت ہی نہیں ہوئی کہ اپنے حق کو چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دینا، یا اپنا حق نہ بھی چھوڑے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا۔ اسی طرح اس کا دوسرا حل ان برائیوں، یہ ایثار کرنا یہ گھر بار کی زندگی پر بھی لازم آئے گا، یہی ایثار کرنا دفتر میں بھی لازم آئے گا اگر آپ باس ہیں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں، اور یہی ایثار کرنا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پڑھتے ہیں، طالب علم، اس پر بھی لازم آئے گا، اور یہی ایثار آپ کی سڑک والی لائف پر، روڈ لائف پر، اور یہی آپ کا ایثار ابلاغ عامہ، ذرائع عامہ، غیر حسی رابطہ، ڈیجیٹل ڈیوائسز پر بھی آئے گا۔ اور اسی طرح دوسرا اس کا حل ان تینوں برائیوں سے، گھر بار، روڈ لائف، اپنی کالج اور دفتر کی لائف، اور اسی طرح ابلاغ عامہ کی جو برائیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے دوسرا حل اکرام اور احترام کا ہے۔ اسلام نے اس کا بڑا زور دیا، اللہ کے رسول نے تو فرمایا من لم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑے کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کو اسلام سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں اکرام ختم ہو گیا، احترام ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے وہ آدمی کے لیے، للرجل خالۃ بمنزلۃ الام، خالہ آدمی کے لیے ماں کے مقام پر ہے۔ اب جب ہم اپنی حقیقی ماں کی قدروں کو بھلا بیٹھے تو خالہ کی کہاں قدریں باقی رہ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العم صنب ابیہ، چچا باپ کے قائم مقام ہے، باپ کی جگہ پر ہے، یعنی اسلام نے ہر فرد کے احکامات دیے، وہ باپ کا رشتہ ہے، وہ چچا کا رشتہ ہے، وہ خالہ کا ہے، وہ پھپھی کا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے احترام بتائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی کے دو باپ ہوتے ہیں، ایک تو اس کا حقیقی باپ ہے جس نے اس کو پیدا کیا، اور دوسرا اس کا وہ باپ ہے جس نے اپنی بیٹی اس کو دی اور اس کو سسر بنا۔ ہر ایک رشتے کا احترام بتلایا، ہر ایک رشتے کی عزت بتائی، اس کا مقام بتلایا۔ فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور جنت کے اس جنت کو کھولنے کا دروازہ جو ہے وہ باپ۔ فرمایا کہ ایک عورت یا تو بیٹی ہوگی، یا وہ بہن ہوگی، یا وہ بیوی ہوگی، یا ماں ہوگی، اور ہر روپ میں اس کا احترام۔ اللہ کے رسول کی رضاعی بہن، آپ کی حقیقی بہن نہیں، دودھ پلانے والی آپ کی والدہ حلیمہ کی بیٹی شیمہ غزوہ حنین کے موقع پر قید ہو کر آتی ہے، کئی لاکھ قیدی ہیں حنین کے، رسول اللہ نے اپنی چادر اتاری اور حضرت شیمہ کے لیے چادر زمین پر بچھائی، اور شیمہ کو چادر پہ بٹھایا، کافرہ ہے، شیمہ کو چادر پہ بٹھایا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، میرا دل کرتا ہے یہ میری بہن تھی، اس نے بچپن میں مجھے اپنی لوریاں سنائی، میں اس کو رہا کر دوں۔ شیمہ بہن تھی، سرکار دو عالم کا پتہ تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنی رہائی پہ راضی نہیں ہوں، مجھے پورے حنین اور حوازن کی رہائی چاہیے، لاکھوں قیدیوں کی۔
اور یہ بات کب ہو رہی ہے؟ جب حنین اور حوازن کے قیدی لوگوں میں تقسیم ہو چکے تھے. ہر ایک غازی، ہر ایک مجاہد اپنے اپنے غلاموں کو لے چکا تھا. اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا میری بہن کی یہ خواہش ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، محمد عربی کا دل چاہتا ہے کہ میری بہن جس چیز کا تقاضا کر رہی ہے وہ سب کچھ دے دیا جائے، اور میں تمہیں اپنی ذمے پہ لیتا ہوں کہ میں تم سے بعد میں ایک اور جنگ میں جب فتح ہوگی تو یہ غلام اور یہ سارا مال تمہیں دوبارہ دوں گا. یہ احترام کا رشتہ تھا. ہمارے یہاں اس چیز کا بڑا فقدان ہے. اور تیسری چیز، ابلاغ عامہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور کال اور ایس ایم ایس اور میسیجز اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے حسن ظن سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام المومنین نے ایک مرتبہ ایک شخص کے بارے میں تبصرہ کیا، یا رسول اللہ فلاں کا قد بڑا ٹھگنا ہے، اور حقیقت میں اس کا قد چھوٹا تھا، حالانکہ یہ بات پیٹھ پیچھے ہو رہی تھی. آپ نے اس ام المومنین کو فرمایا اگر آپ کی بات اٹھا کر ساتوں سمندر میں ڈال دی جائے تو ساتوں سمندر کڑوے ہو جائے. آپ نے ایسی بات کر دی. حسن ظن نہیں ہے ہمارے ہاں، حسن ظن کا فقدان ہے. آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں. ہمارا چونکہ رابطہ رہتا ہے سوشل میڈیا پہ، لوگ سوال کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، دین سے متعلق کی پوسٹیں آتی ہیں اس کا بھی جواب ہوتا ہے. نوجوان تو سارے اس میں استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات ایک ایک پوسٹ پہ لعنت لکھی ہوتی ہے، اور 100 لعنتیں، 200 لعنتیں لکھی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو لعنت بھیجی، یہ لعنت انتہائی خطرناک لفظ ہے جس کو ہم نے بے موقع بے محل چھوڑا ہوا ہے، کھلا چھوڑا ہوا ہے. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے، فرشتوں سے، صحابہ سے، نبیوں سے، ان سب کی رحمت و التفات، محبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا. فرمایا جس نے کسی کو ایک مرتبہ لعنت بھیجی، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت پلٹ کر خود اس شخص پر آتی ہے. اگر کسی بندے کو پتہ ہو وہاں سامنے ایک سوئی رکھی ہے باریک ترین، اور اس کے ناکے کے اوپر میں نے گولی مارنی ہے، اور اگر وہ گولی اس کو نہ لگی تو وہ پلٹ کر میرے سینے پہ آ کر لگے گی، تو کوئی شخص ہے کہ جو اتنا بڑا رسک اپنی جان کا لے سکے؟ اتنا بڑا گناہ ہے لعنت کا. شریعت کے مسائل میں اختلاف، دینی مسائل میں اختلاف صدر اول سے، صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر ام المومنین عائشہ کی ایک رائے ہوتی تھی مسائل میں، سیدنا عمر فاروق کی ایک الگ رائے ہوتی تھی، لیکن وہ دونوں کا مفاہیم دین کی شریعت کو اکٹھا رکھنے میں ایک ہی ہوتا تھا. الاختلاف رحمہ، اختلاف رحمت تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ آپ کے جو خلفاء تھے، جو آپ کے ماننے والے تھے، جب جنگ صفین اور جمل کے معاملے کھڑے ہوئے تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ ہم حق پر ہیں یا معاویہ حق پر ہے؟ آپ نے فرمایا نحن علی الحق، ہم حق پر ہیں. پھر پوچھا کہ اچھا پھر وہ معاویہ اور ان کے اصحاب، وہ بھی تو نبی کے صحابی ہیں، وہ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہم علی الحق، وہ بھی حق پر ہیں، ہم بھی حق پر ہیں، وہ بھی حق پر ہیں. یہ اصل اختلاف کی قدر و منزلت تھی. یہ اصل چیز تھی کہ ان کا اختلاف ہماری طرح دنیا کے اختلاف کی طرح نہیں تھا. عمر فاروق کے زمانے میں ایک بزرگ شخص، سمجھدار زیرک آدمی نے تہمت لگائی کسی پر. سیدنا عمر غصے میں کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا 4 گواہ میرے پاس لاؤ، اگر 4 گواہ نہیں ہے تو اپنی کمر سے کپڑا اتار کر آنا، اور عمر کا کوڑا تمہاری کمر پر برسنے کے لیے تیار. اور یاد رکھو اگر 3 گواہ بھی لے کر آئے تب بھی کمر سے کپڑا ہٹا کر آنا، اگر 2 لے کر آئے تب بھی کمر سے کپڑا ہٹا کر لے آنا. تہمت لگانا 4 گواہ اس کے لیے ضروری ہوتا. یہ حسن ظن نہیں تھا نا، حسن ظن ختم ہو گیا. ہمارے ہاں حسن ظن ختم ہو گیا، کسی کے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھتے. قرآن کریم میں ہے کہ ان بعض الظن اسم، اکثر و بیشتر گمان کرنا گناہ ہے. اکثر و بیشتر جو کسی کے اوپر گمان کر لیا، کسی کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اس کی بہن ہو، اس کی بیٹی ہو، اس کی بھانجی ہو، غلط خیالات میں لے جانا.
کسی نے کوئی بات ایسی کر دی اس کو غلط مطلب اور مفاہیم پہنا دینا، یہ سارا حسن ظن کی غلطی ہے، بدگمانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بچتے تھے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم ام المومنین حفصہ کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد گزر رہے تھے، دو صحابی کھڑے ہوئے تھے، آپ نے انہیں دیکھا دو صحابہ کو، تو ام المومنین کو تھوڑا آگے جا کے روک کر واپس ان کے پاس آئے اور انہیں آ کر بتایا یہ میری بیگم حفصہ تھی میرے ساتھ۔ وہ مقدس لوگ صحابہ جن کے خیال میں رسول اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ تصور نہیں تھا کہ اللہ کے رسول سے کبھی گناہ کا تصور ہوگا، کبھی گناہ سرزد ہوگا، ان لوگوں کو وضاحت سرکار دو عالم پیش کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے صحابہ کے دل بدگمان ہو جائے کہ امام الانبیاء رات کی تنہائیوں میں کس عورت کے ساتھ، اور ہماری بدگمانیاں، ہمارا سوء ظن کتنا ہے۔ اس کو دیکھنا ہو تو ہمارے محلے میں یہ جتنی لڑائیاں، جتنے فسادات ہیں، آدھے سے زیادہ برے گمان پر ہیں، سوء ظن پر، ہر ایک کے ساتھ برا گمان، کسی کی اچھائی کو دیکھا تب بھی برا گمان، کوئی نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے یہ اپنی مشہوری کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، سینکڑوں قسم کی باتیں۔ اچھا ایک وقت وہ تھا جب زبان سے بات کی ہوا میں اڑی ختم، اب ایسا نہیں ہے، اب زبان سے بات کی، اب تو روڈوں پہ لکھا ہوتا ہے، یہ جتنی سیاستدان ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے اوپر مالی اور اخلاقی کرپشن دونوں کے الزامات ہم لوگ لگاتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی کنکریٹ پروف کے، کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس، فلاں کرپٹ ہے، فلاں دھوکے باز ہے، فلاں جال ساز ہے، ہم نے اپنی وکیل ہے، وکیل سارے ہوتے ہی ایسے ہیں، جج ہیں سارے ہوتے ہی ایسے، ہم ایسے کومنٹ پاس کر دیتے ہیں، ہماری گفتگو میں روزمرہ کے یہ جملے ہیں، اور بلکہ اب اگر جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اس پہ لکھ بھی دیتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، کتنے عرصے تک وہ لکھی ہوئی بات رہتی ہے، اور جتنے لوگ پڑھیں گے دیکھیں گے تو کتنا اس شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدبختی، اس لیے کہ بدگمانی اور سوء ظن۔ تو 3 برائیاں میں نے آج بتائی ہیں، اور ان 3 برائیوں کے 3 حل بھی بتلائے۔ پہلی چیز یہ بتلائی تھی کہ ہر آدمی کی زندگی گزارنے کے 3 ایسے کام ہیں جو اس کو کرنے پڑتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور گھر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کالج یونیورسٹی کے اندر یا دفتر کے اندر، آفس کے اندر زندگی گزارے گا، اور اس کام کے لیے سامان لینا، لے آنا، دفتر جانا، کالج جانا، یونیورسٹی جانے کے لیے روڈ لائف ہے، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ۔ اور تیسری چیز ابلاغ عامہ، غیر حصی رابطہ رکھنا، سمارٹ ڈیوائسز اور ڈیجیٹل ڈیوائسز کا استعمال کرنا، 3 چیزیں۔ اور ان 3 برائیوں کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلا حل جو ہے وہ ایثار کا سکھانا، بچپن سے اپنی اولادوں کو ایثار سکھایا جائے۔ دوسرا حل احترام اور اکرام سکھایا جائے، بڑوں کی عزت سکھائی جائے۔ اور تیسرا حل اس کا یہ ہے کہ حسن ظن پیدا کیا جائے، اپنے گمان کو، اپنے ذہن کو اچھا کیا جائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔